بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری کا عبرتناک انجام۔ ابو الفرج عبد الرحمن ابن علی جوزی علی الرحمن نے لکھا ہے کہ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن مینارے پر اذان دینے کے لیے چڑھا۔ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن مینارے پر اذان دینے کے لیے چڑھا۔ ہمسائے کی چھت پر نظر پڑی۔ پڑوسی کا جو مکان تھا اس مکان کی چھت پر نظر پڑ گئی تو ایک خوبصورت نصرانی لڑکی نظر آئی، تو ایک خوبصورت عیسائی انگریز لڑکی نظر آئی۔ مؤذن نے سوچا کہ نئے کرایہ دار معلوم ہوتے ہیں کہ یہ پڑوس کا جو مکان ہے کسی آدمی نے کرائے پر لیا ہے۔ سوچا کہ نئے کرایہ دار معلوم ہوتے ہیں، اذان کے بعد تعارف کروں گا، اذان دینے کے بعد جاؤں گا، ان کو پہچانوں گا، اپنے آپ کو پہچانواؤں گا۔ تو اذان دے کر ہمسائے کے دروازے پر پہنچا، اس پڑوسی کے دروازے پر پہنچا۔ دستک دینے پر، آواز دینے پر، دستک دینے پر لڑکی کے والد سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے درمیان، بات چیت کے درمیان پتہ چلا کہ اس آدمی کی لڑکی کنواری ہے۔ تو مؤذن نے کہا کہ اگر آپ خوش ہو تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کے والد نے، جو عیسائی تھا، نصرانی تھا، اس نے کہا تو ہمارا مذہب قبول کر دو، عیسائی بن جاؤ، ہم شادی کر دیں گے، اپنی لڑکی سے آپ کی شادی کر دیں گے۔ اس مؤذن کے دل پر شہوت کا ایسا بھوت سوار تھا کہ اس نے ہاں کر دی۔ اس مؤذن کے دل پر شہوت کا ایسا بھوت سوار تھا کہ اس نے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا مذہب عیسائیت قبول کر دیتا ہوں، آپ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ آپ اوپر چھت پر آئیے، وہاں بیٹھ کر، چھت پر بیٹھ کر اچھی طرح بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ تو مؤذن سیڑھیاں چڑھنے لگا، اس مکان کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، چھت پر جانے لگا۔ مؤذن سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ درمیان میں ہی پاؤں پھسلا، تو یہ گردن کے بل گرا، تو یہ الٹا گرا اور اسی وقت جان نکل گئی۔ بقول شاعر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بد نظری کی وجہ سے قرآن بھول گیا۔ ابو الفرج عبد الرحمن ابن علی جوزی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ ابن اجلہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ایک خوبصورت نصرانی لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ایک خوبصورت عیسائی انگریز لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں مشہور بزرگ ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے سامنے سے گزرے۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میں کھڑا ہوا اس خوبصورت نصرانی لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا، بیٹے کیوں کھڑے ہو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ اس خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ اس خوبصورت لڑکے کو دیکھتے ہیں، اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں، اسے کیوں کر جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا؟
اسے کیوں کر جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھے، اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں کے کندھوں کے درمیان رکھے اور فرمایا کہ بیٹے، اس بد نظری کا نتیجہ تمہیں ملے گا، اس بد نظری کا نتیجے بد تمہیں بھگتنا پڑے گا، اگرچہ ایک مدت گزر جائے۔ یہ ابو عبداللہ ابن اجلا کہتے ہیں کہ میں نے 40 برس کے بعد اس گناہ کی نحوست دیکھی، میں نے 40 برس کے بعد اس گناہ کی نحوست دیکھی کہ میں قرآن مجید بھول گیا، قرآن مجید مجھ کو بالکل یاد نہ رہا۔ ایک اور آدمی ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابو بکر دقاق علی الرحمہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک اور آدمی ابو الادیان نامی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک نو عمر لڑکے کے چہرے پر میری للچائی نظر پڑی تو میرے شیخ ابو بکر دقاق علی الرحمہ نے فوراً بھانپ لیا۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ للچائی نظر سے نو عمر لڑکے کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت استاد ابو بکر دقاق علی الرحمہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس کا نتیجے بد بھگتو گے، تم اس کا نتیجے بد پاؤ گے۔ ابو الادیان وہ آدمی کہتا ہے میں کچھ عرصے کے بعد قرآن بھول گیا، میں کچھ عرصے کے بعد پورا قرآن بھول گیا۔ بد نظری کی نحوست۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کی نگاہ نے راستے میں خطا کی تھی، کسی کو بری نظر سے دیکھ کر مجلس میں آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کی نگاہ نے راستے میں خطا کی تھی، کسی کو بری نظر سے دیکھ کر آیا تھا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا ما بال اقوام یترشح الزنا من اعینہم، ما بال قوم یترشح الزنا من اعینہم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، بے محابہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں، ویسے ہی ہمارے پاس چلے آتے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ویسے ہی ہمارے پاس چلے آتے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ وہ شخص حیران رہ گیا، اس نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ امیر المؤمنین، کیا ابھی وحی کا سلسلہ باقی ہے؟ کیا آپ کو اس کا پتہ چل گیا؟ کیا ابھی وحی کا سلسلہ باقی ہے؟ تو سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، وحی کا سلسلہ تو باقی نہیں، یہ تو مومن کی فراست ہے، یہ تو مومن کی فراست ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی فہم ہے، سمجھ ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری جن کا اصل نام سعد بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بعد اہل کشف بزرگوں نے لکھا ہے کہ بد نظری سے آنکھوں میں ایسی ظلمت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو بصیرت والا شخص پہچان لیتا ہے، جس کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ بد نظری کر کے آیا ہے۔ اہل کشف، بعض اہل کشف بزرگوں نے لکھا ہے کہ بد نظری سے آنکھوں میں ایسی تاریکی، ظلمت، اندھیری پیدا ہو جاتی ہے
کہ جس کو بصیرت والا شخص پہچان لیتا ہے، جبکہ عفیف، پاک دامن اور متقی پرہیزگار شخص کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، جبکہ عفیف اور متقی شخص کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے۔ بد نظری کا ایک اور عبرتناک واقعہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی البیلی کتاب آبیتی میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا جب مرنے کا وقت ہوا، ایک آدمی کا، ایک شخص کا جب مرنے کا وقت آیا تو لوگ اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے کہ بھائی کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ شخص جواب میں کہنے لگا کہ میری زبان پر یہ مبارک کلمہ نہیں آ رہا۔ تو وہ شخص جواب میں کہنے لگا کہ میری زبان پر یہ مبارک کلمہ نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ تو کہنے لگا کہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی تھی، وہ تاجر تھا کپڑوں کا، کہنے لگا کہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی تھی، مجھے وہ اچھی لگی تو میں للچائی نظروں سے اسے دیکھتے رہا، تو میں شہوت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مرتے وقت یہ مبارک کلمہ میری زبان پر نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی بد نظری سے ہماری اور جمیع امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاک دامنی اور پرہیزگاری والی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار احمد پاکستانی دامت برکات مدینہ، ان کی کتاب حیا اور پاک دامنی، خادم دارالعلوم عربیہ اسلامیہ بروچ محمود نگر کنتھاریہ، سراج الدین ابن یوسف بادی